خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور آج سب سے پہلے آپ سب کو ایسٹر کی یعنی عید قیامت المسیح کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا پروگرام اسی موضوع کے حوالے سے ہوگا۔ ایسٹر ایک معمہ ہے، ایسٹر ایک پزل ہے، ایسٹر ایک انگما ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ وہ فنومینا ہے جو شاید آج تک عقل انسانی میں صحیح طور سے نہیں بیٹھتا، اور خاص کر اس وجہ سے کہ اس واقعے کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کس وقت مردوں میں سے جی اٹھے، کیسے مردوں میں سے جی اٹھے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن پچھلے سال جب میں آپ سے بات چیت کر رہا تھا ایسٹر سے متعلق، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک شخصیت وہاں پر موجود ہے، اور وہ ہے خدا کی شخصیت۔ اس غار میں، اس قبر میں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا جسد خاکی رکھا گیا تھا، وہاں پر خدا موجود تھا جب مریم مگدلینی اندر گئی۔ لہٰذا یہ وہ واقعہ ہے جو خدا کی قدرت سے، خدا کی مرضی سے پیش آیا، اور یوں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور مسیحیت کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں ہمارے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ ہر مسیحی کے ایمان کی بنیاد اس بات پر کھڑی ہے کہ جیسے خدا نے اپنے بیٹے کو، خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، ویسے ہی ہم بھی جلائے جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے، ایک زندہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، لیکن اس کے لیے ایمان میں مرنا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں تو چلتی رہیں گی، لیکن آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں مقدس متی کے انجیلی بیان میں جو عید قیامت المسیح کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس واقعے کی طرف، اور میرا خاص فوکس ہوگا اس ایک بات پر کہ اس ایک واقعے کے اثرات کیا ہوئے، مختلف لوگوں کے گروہوں پر اس کے ایفیکٹس کیا ہوئے، وہاں سے کیا شروع ہوا اور وہاں کیا ختم ہو گیا۔ بہت ساری تفصیلات سے آپ پہلے سے آگاہ ہیں، لہٰذا میں ان تفصیلات میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے صلیب تک اور پھر صلیب سے لے کر اس غار تک جس میں خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا سفر کیا تھا، لیکن بیچ میں سبت آ گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سبت کے دن وہ گھر سے نہ نکل سکتی تھیں، اس لیے جیسے ہی سبت ختم ہوا اور دن چڑھا، بلکہ دن چڑھنے سے پہلے ہی وہ قبر پر موجود ہوئیں۔ اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ اب ایک تاثر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، وہ ڈر کا ہے، خوف کا ہے۔ یہ عورتیں جب گھر سے نکلی ہوں گی اور راہ میں یہی باتیں کرتی چلی آ رہی ہوں گی کہ اس قبر کے دہانے پر تو ایک بہت بڑا پتھر لگایا گیا تھا، اور اس پر قیصر کی مہر کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی اس مہر کو توڑے گا تو وہ سلطنت روم سے بغاوت کے مترادف ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اندر کیسے جائیں گے، وہ خوشبودار مسالے جو وہ ساتھ لے کر جا رہی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن پر کیسے لگائیں گی۔ لیکن خدا نے اس کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ ایک فرشتہ آیا، لکھا ہے، اور اس نے اس پتھر کو لڑکا دیا اور خود جا کر اس پتھر پر بیٹھ گیا۔
اب جہاں پر بھی ہم کلام مقدس میں بیٹھ جانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک کام پورا ہو چکا۔ وہ جو ایک فدیے کا کام تھا، بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دینے کا کام تھا، نجات کا کام تھا، وہ اب مکمل ہو چکا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے اس پر مہر ثبت ہو گئی کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا جو اب مکمل ہو گیا ہے۔ لہٰذا وہاں پر ہم فرشتے کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ عورتیں بھی خوف زدہ ہو گئیں، اور ان کے ساتھ وہ نگہبان، وہ پہرے دار جن کو وہاں پر بٹھایا گیا تھا قصداً اس بات کے لیے کہ قبر کا پہرا دیا جا سکے تاکہ شاگرد یسوع کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر نہ لے جائیں، وہ بھی خوف سے کانپ گئے۔ اب وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن فرشتہ اب ان عورتوں سے مخاطب ہے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ ایک پیغام تھا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، قبر خالی پڑی ہے، اور اس پیغام کو ریسیو کرنے والی وہ خواتین تھیں جو اس دن تڑکے صبح سویرے خداوند یسوع مسیح کی قبر پر تشریف لے گئیں، اور ان کو ایک پیغام دے دیا گیا کہ جاؤ بھائیوں سے کہنا۔ بھائیوں نے آنے میں تھوڑی سی دیر کر دی۔ شاید ان خواتین کی عقیدت خداوند یسوع مسیح سے، اور پھر ہم مریم مگدلینی کو تو جانتے بھی ہیں، ان کی عقیدت خداوند یسوع مسیح سے باقیوں سے کہیں زیادہ تھی، اس لیے وہ بھاگتی دوڑتی ہوئی صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی قبر پر پہنچ گئی تھیں۔ اور یہاں پر دیکھیں، اب وہ شادی مرگ والی کیفیت طاری ہو گئی۔ 8ویں آیت میں دیکھیں، اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ ایک طرف خوف ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ہونا تھا پولس رسول کے مطابق۔ تو خوف اپنی جگہ ہے اس واقعے کا، اور خوف دو طرح کا ہے، ایک ان خواتین کو ہے اور ایک ان نگہبانوں کو ہے، ان پہرے داروں کو ہے۔ تو ایک ایفیکٹ تو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا یہ ہے کہ لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ کر ڈینائی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو تو صلیب ہی نہیں دی گئی، ان کو تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی ڈپلیکیٹ تھا جس کو صلیب دی گئی تھی۔ اب جو بھی اس کی توجیہ بنائی جائے، صلیب کا انکار یا مسیح مصلوب کا انکار کرنا خدا کے منصوبہ کو رد کرنے کے برابر ہے۔ تو خوف ہے، لوگ آج بھی صلیب سے ڈرتے ہیں، لوگ آج بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، اور وہ اس بات کو سراسر قبول ہی نہیں کرتے۔ لیکن دوسری طرف خوف اپنی جگہ، لیکن اب خوشی ہے۔ خوشی کیا ہے اور خوشی کن کو ہے؟ خوشی ان خواتین کو ہے جو ایک مردہ یسوع کو ڈھونڈنے آئی تھیں اور ایک زندہ یسوع کی نوید لے کر واپس جا رہی ہیں۔ دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی جو بھی اس دن صبح سویرے قبر پر آیا، and it was a very busy morning، وہ جی اٹھے مسیح کو ڈھونڈنے نہیں آیا تھا۔ چاہے وہ شاگرد تھے، چاہے یہ خواتین تھیں، سب کے سب
یسوع کی لاش کو دیکھنے آ رہے تھے، اور اتنی تعلیم ملنے کے بعد بھی ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع نے ایک سے زیادہ مواقع پر اپنے شاگردوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ سب کچھ ہوگا، میں حوالے کیے جاؤں گا، میں دکھ اٹھاؤں گا، میں صلیب پر چڑھایا جاؤں گا، لیکن میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ لیکن یہ سب یقین دہانیاں فیل ہو گئیں۔ وہ سب یسوع کی لاش کو دیکھنے آنا چاہتے تھے، لیکن وہاں جو ایک خوشخبری ان خواتین کو ملی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، سو روتی دھوتی آئی تھی، غم کرتی ہوئی آئی تھی، ڈر میں مبتلا ہو گئیں، اور اب خوشی ہے۔ اور وہ بڑی خوبصورت ایک بات کرتا ہے متی ہمارے سامنے کہ ایک امتزاج تھا، ایک طرف خوف بھی ہے، دوسری طرف خوشی بھی ہے۔ بھاگی گئیں، جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ تو جس کی نوبت مردوں میں سے زندہ ہوئے مسیح تک پہنچ جاتی ہے، وہ خوشخبری دینے سے باز نہیں رہ سکتا، چاہے وہ اپنے بھائیوں کو خوشخبری دے، اپنی بہنوں کو دے، اپنے گھر والوں کو دے، اپنے محلے والوں کو دے، دنیا والوں کو دے، وہ گواہی دینے سے باز نہیں رہ سکتا۔ جو پہلا ایفیکٹ ہم یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں خوف کے علاوہ، وہ تو ایک سچویشنل چیز تھی، وہ یہ تھی کہ یہ خواتین دوڑی ہوئی گئیں، جلد گئیں، تاکہ وہ پیغام جو ان کو دیا گیا تھا خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، اس کو شاگردوں تک پہنچا سکیں۔ اور دیکھو یسوع ان سے ملا۔ واو، what a beautiful picture Matthew is portraying for us۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی یسوع کو ڈھونڈتا ہوا آئے اور یسوع اس کو نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو یسوع کو دیکھنے آئے گا، جو یسوع کی تلاش کرتا ہوا آئے گا، جو یسوع کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا، یسوع اس پر اپنے آپ کو ضرور ظاہر کریں گے۔ اور وہی کچھ ہوا، خداوند یسوع مسیح نے ان خواتین پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے کہا ڈرو نہیں، It's nothing to be afraid of۔ جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ تو وہی پیغام جو فرشتے نے دیا تھا اور یسوع اپنی حیات میں یہ پیغام دے چکے تھے، وہی اب دوبارہ یسوع نے ریپیٹ کر دیا کہ جاؤ میرے بھائیوں کو یہ پیغام دے دو۔ ایک اور ایفیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے، ڈسائپلز آر نو مور ڈسائپلز۔ اب شاگرد نہیں رہے۔ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح ان کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتا۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں اور مسیح کے ہم میراث۔ اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے لیے خدا کی بادشاہی کا دروازہ کھل گیا، اور اس ایٹرنل میراث میں، اس ابدی میراث میں ہم شامل ہو گئے جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے لکھ چھوڑی تھی۔ سو اب کہانی بڑی تیزی سے آگے چلتی چلی جا رہی ہے۔ صبح سویرے عورتیں آئیں قبر پر، پھر فرشتہ آ گیا، اس نے قبر کے منہ سے پتھر کو لڑکا دیا تاکہ وہ خواتین اندر جھانک کر دیکھ سکیں۔ پہرے دار خوف میں مبتلا ہو گئے، یہ خواتین خوف میں مبتلا ہو گئیں، لیکن خوش ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس جلالی بدن میں اپنے آپ کو ان عورتوں پر ظاہر کیا اور ان کو ایک پیغام دے کر بھیجا۔ اب ایک طرف تو یہ عورتیں واپس جا رہی ہیں، they are excited, they are exhilarated، ہے نا، ایڈرینلین لیول اس وقت ان کا بہت ہائی ہے۔
وہ جا رہی ہیں، پیغام ہے ان کے پاس ایک دینے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور یہی پیغام آج ہمارے پاس ہے، یہی ہماری خوشخبری کی بنیاد ہے کہ ہم ایک ایسے مسیحا پر ایمان رکھتے ہیں جو موت اور قبر کو شکست دے چکا ہے، اور جو ہماری امید ہے، بلکہ زندہ امید ہے کہ ہم بھی اس کی اس فتح میں ایک دن شریک ہوں گے۔ ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف اب اپنا تھوکا خود چاٹنا پڑ رہا ہے ان کو جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کروایا۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ایکسیپٹنس ہے، دوسری طرف ریجیکشن ہے۔ وہ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ان کا ڈر، ان کا خوف خوشی میں بدل گیا۔ وہ جنہوں نے ریجیکٹ کرنا ہے ان کا ڈر ابھی تک قائم ہے۔ وہ پہلے ہی پینتوس پیلاطیوس کو یہ کہانی سنا چکے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اس کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں اور پھر وہ یہ مشہور کر دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب کتنی مضحکہ خیز باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں کہ وہ جو پہرے دار تھے ان کو بلا کر کیا کہا جا رہا ہے، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ ایک پہرے دار کے لیے یہ تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے۔ کیا ایک پہرا دار یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر سو جائے؟ اس کو پہرے دار کون کہے گا؟ تو یہ جو کھوکھلی باتیں ہیں، اور پھر اوور دا ایئرز، اوور دا سینچریز اتنی اور کھوکھلی باتیں گھڑ لی گئیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا انکار کیا جا سکے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تمہیں روپیہ بھی دیں گے، اور اگر تمہاری نوکری پر حرف آیا، جو آئے گا جب تم یہ کہو گے کہ ہم سو گئے تھے، پہرے کے دوران ہم سو گئے تھے، تو نوکری سے تو کم از کم نکالے جاؤ گے، اگر کوئی اور تادیبی کارروائی نہ بھی ہوئی تو ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ اور پھر روپیہ دیا گیا ڈینائی کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی ریزریکشن کو۔ اور آج بھی بہت ساری دنیا اسی ڈینائل فیز سے گزر رہی ہے، ان کو یقین نہیں آتا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے، اگر آپ ایک عام آدمی کے نقطہ نگاہ سے سوچیں تو یہ ہے بھی ناقابل یقین بات۔ یہ تو صرف ایمان لانے والے جانتے ہیں کہ ان کا مسیح حقیقتاً مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں جو مختلف لوگوں کے گروہوں پر ہو رہے ہیں۔ اب پیغام دیا گیا ان عورتوں کو، پہلے فرشتے کی طرف سے، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے خود یہ پیغام دیا کہ میرے بھائیوں سے کہو کہ وہ گلیل کو چلے جائیں، میں وہیں ان سے ملوں گا۔ اب ہم پوسٹ ریزریکشن، اب تو ہم بالکل صعود پہ آ گئے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا سے صعود کر جانا۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ بتا دوں، گلیل میں کوئی پہاڑ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں ضرور ہیں وہاں پر، اور ان میں سے کسی ایک پہاڑی پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ملے، جس کا ذکر ہمیں یہاں پر نہیں ملتا۔
اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا۔ ابھی بھی گواہی پر یقین نہیں آیا۔ یاد رہے کہ یوحنا رسول ہمیں توما کے شک کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن وہ شک اس کو ایمان تک لے گیا۔ تو یہاں پر شاگردوں نے دیکھا، سجدہ کیا، لیکن بعض نے لکھا ہے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ میں پہلے بھی کئی پروگراموں میں اس بات پر بحث کر چکا ہوں کہ جب خدا نے انسان کو خلق کیا اور اس کو باغ عدن میں رکھا تو اس کو کل کائنات پر اختیار دے دیا گیا۔ اگر آپ پڑھیں پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب تو وہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا، خدا نے اختیار دیا اور یوں آدم خدا کی شبیہ پر ٹھہرا۔ اور اس اختیار کی حد کیا تھی؟ اگر ہم اس تشبیہاتی زبان کو، استعاراتی زبان کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے باغ کے ہر درخت کا پھل تم بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، یعنی تمہارے اختیار کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ لیکن خدا نے ایک چھوٹا سا اختیار اپنے پاس رکھا، نیک اور بد کی پہچان کا، اور خدا نے آدم کو یہ کہا کہ جو میں کہوں گا تیرے لیے برا ہے وہ اس کو تو برا سمجھنا، اور جو میں کہوں گا تیرے لیے اچھا ہے اس کو تو اچھا سمجھنا۔ یہ ایک اختیار میں اپنے پاس رکھتا ہوں، باقی سب تیرا ہے۔ انٹرز سیٹن، ابلیس داخل ہوتا ہے پوری سچویشن میں، اور وہ ہوا کو بہکاتے ہوئے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی اختیار وغیرہ نہیں ملا۔ ہوا نے بالکل صحیح کہا، ہم ہر پھل کھا سکتے ہیں، ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس لامحدود اختیار ہے۔ ابلیس نے کہا نہیں، وہ جو اصل اختیار تھا وہ تو خدا نے اپنے پاس رکھا، اس کو بھی لے لو، چھین لو اس سے، پھر تم اپنے خدا خود بن جاؤ گے۔ You will not need a God anymore۔ بہکاوے میں آ گئے، اور وہ اختیار جو خدا نے آدم کو دیا تھا، آدم نے پلیٹ میں رکھ کر ابلیس کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس دنیا کا سردار ابلیس ہے۔ اسی ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو آزماتے ہوئے اس دنیا کی ساری سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت دکھائی تھی نا، کہ مجھے سجدہ کر، یہ میں تجھے دے دوں گا۔ آدم نے سجدہ کر لیا تھا، اس پہلے آدم نے سجدہ کر لیا تھا، اور ابلیس اس کو لے چکا تھا۔ اس پہلے آدم نے سجدہ کیا تھا اور ابلیس اس اختیار پر قابض ہو چکا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ اختیار پھر اس کو واپس مل گیا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں اس تمار کے بارے میں جو اس کائنات کی ٹائٹل ڈیڈ ہے، جو ذبح کیے ہوئے برے کے علاوہ کوئی اور لینے کے قابل نہ نکلا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے مر کر اور پھر مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنی رائٹ فل بادشاہی ریکلیم کر لی۔ اب خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب اس میں سے وہ نیک اور بد کی پہچان کا جو اختیار ہے وہ بھی اس کے پاس ہے۔ سارا اختیار اب خداوند یسوع مسیح کو دے دیا گیا۔ All authority in heaven or on earth has been given to me۔ جو لفظ کل ہے اس کے نیچے انڈرلائن کر لیں، کل اختیار اب خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اب اس اختیار کے واپس لے لینے کا ایفیکٹ کیا ہے؟ پس تم جا کر سب قوموں کو، سب کو بھی انڈرلائن کر لیجئے گا، کل، سب۔
بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، حکم دے دیا گیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اختیار کیوں واپس آیا؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ اس کا آفٹر ایفیکٹ ہے۔ اور اس اختیار کا شاخسانہ کیا ہے کہ اب ہم نے سب قوموں میں جانا ہے، ٹا ایتھنے، ایوری نیشن، تاکہ ابرام کے ساتھ کیا ہوا خدا کا وہ وعدہ پورا ہو جائے کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ You have to go۔ وہ عورتیں بھی نکل پڑیں پیغام سنانے کے لیے، اور اب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے بنی اسرائیل میں اور کلیسیا میں۔ بنی اسرائیل کو خدا نے کہا تھا یہ لو، یہ خطہ زمین ہے، اس میں میرے لوگ بن کے رہو، بی مائی پیپل۔ پھر ارد گرد کے لوگ تمہیں دیکھیں گے اور میری تمجید کریں گے۔ یسوع نے کیا کہا؟ نو جیوگرافیکل باؤنڈریز ناؤ، جاؤ، گو، اور کہیں رکنا نہیں ہے، سب قوموں کو۔ یہ ایفیکٹ ہے ریزریکشن کا۔ اور پھر ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ناموں سے بپتسمہ دو۔ although they are three, they are one۔ یہ توحید فی التثلیث کی ایک بڑی روشن مثال ہے۔ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ Bring them into the flock of God۔ Bring them into the kingdom of God۔ سب کو۔ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر، پھر سب آ گیا، تو ایک کمپریہنسونیس نظر آ رہی ہے ہمیں، ایک وسعت نظر آ رہی ہے خداوند یسوع مسیح کے اس ارشاد اعظم میں، اس بڑے حکم میں۔ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ پہلا کام، شاگرد بناؤ سب قوموں میں سے۔ پھر جب وہ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ وہ ایمان کی جست لگا سکیں، ان کو بپتسمہ دو، پھر ان کو تعلیم دو۔ اور کن باتوں کی تعلیم دو؟ جو تم نے مجھ سے پائی ہے۔ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ، ہمیشہ کو بھی انڈر لائن کر لیں، فار ایور، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم ہے، گریٹ کمیشن ہے۔ لک ایٹ اٹس کمپریہنسونیس، اس کی وسعت پر نگاہ کریں۔ کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان سب باتوں پر عمل کریں جو میں نے تم کو سکھائی ہیں، اور دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ یہ اثر ہے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا، یہ نتیجہ ہے عید قیامت المسیح کا۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایسٹر کی، عید قیامت المسیح کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آج کے دن آپ کو بڑی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ خدا حافظ۔